زاہد صاحب کہیے گا، افغانستان میں انڈیا کا انفلوئنس کم کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک ایران نیا ایگزس بن رہا ہے؟ دیکھیے، ناٹ ایٹ آل. میں نے پہلے بھی اپنے سوال کے آنسر میں آپ کو بتایا ہے کہ جی یہ کسی کے اگینسٹ نہیں ہے. دس از فار پاکستان اینڈ دس از فار ایران اینڈ دس از فار ریجن. انڈیا کا انفلوئنس ہے نہیں ہے. انڈیا از اے ساورن کنٹری. وہ جو ڈیفیکٹو قابض حکومت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، چلڈرن آف کانفلکٹ افغانستان، ان کے ساتھ ان کے اپنے تعلقات ہیں. یس، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تعلقات پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ایک وار کے لیے، اور وہ یوز کر رہے ہیں افغانستان کے طالبان کو جب تک وہ ان کو اویلیبل ہیں. دے آر پیئنگ دیم، اینڈ وہ ٹیررزم ہمارے خلاف ایک انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے. پاکستان الحمدللہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، اینڈ وی آر کیپیبل آف ہینڈلنگ دس سچویشن. چونکہ ہم نے افغانستان کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی، ابھی سمیرا بھی اسی کا ذکر کر رہی تھیں. وٹ ایور، لیکن میں تو ذاتی طور پہ اس خیال میرا ہوتا ہے ہمیشہ کہ میں پاسٹ میں والا رہنے والا، یا پاسٹ کی چیزوں کو لے کر اب رونے کا وقت گزر گیا. پاکستان نے رونا بند کر دیا. پاکستان از نو مور اسٹیٹ جو ماضی کی باتیں کرتا رہے. ابھی آنسو شانسو ہمارے خشک ہو گئے ہیں. وی ہیو دا کیپیسٹی، وی ہیو دا کیپیبلٹی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دا ول آف دا نیشن از دیئر. وی ول ہینڈل افغانستان. کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. انڈیا کو تو ہینڈل کر لیا نا، 4 دن لگے، 4 بھی زیادہ ہی لگ گئے. اگر پاکستان چاہتا تو شاید 2 دنوں میں ہی معاملات ختم کر سکتا تھا. یہ دس از لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. پاکستان نے گریس اور ریسٹرینٹ دکھایا، جو ایک نیوکلیئر پاور کی طاقت ہوتی ہے کہ کتنا ریسٹرینٹ وہ کر، یہ بھی اس کی کوالٹی ہوتی ہے، کریکٹر ہوتا ہے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کا. تو الحمدللہ وہ ہم کر سکتے ہیں. ہمارا جو ایران کے ساتھ نیکسس ہے، یا جو فیوچر ہمارا ریسیٹ ہو رہا ہے، دس از آل اباؤٹ دی پروگرس، اکنامک پروگرس. ایک دوسرے کو کشن کرنا ہے ہم نے. جو ہمارے درمیان فشرز کریٹ کیے جاتے ہیں، یا جیسے انڈیا نے ایران میں بھی آیا تھا، کل چابہار آپ نے لے لیا، پھر آپ نے سٹیپ کیا ایران کو. ایرانینز نو دس. ایران کی ایک چیز ہے کہ وہ بھولتے نہیں ہیں کسی چیز کو. انہیں پتہ ہے جس طریقے سے ان کی کیپیٹیشن کرائی گئی، ان کے لیڈرشپ کو مروایا گیا، موساد کے ساتھ مل کے جو را نے کھیل کھیلا ہے وہ ان کے سامنے ہے، وہ اس کو بھولیں گے نہیں. بٹ اینی ویز، یہ اسٹرینتھن ہونا ہے. جی ہم نے اپنی اسٹرینتھ کو خود ٹھیک کرنا ہے، اور یہی ہے کہ آپ کولیبریشن اور کوآپریشن کے ساتھ آگے بڑھے. آپ نے نئے مڈل ایسٹ میں ایک رول پلے کرنا ہے جہاں پر یہ کنٹسٹیشن ختم ہو. یہ جو آپ کا نا ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ اسی کانٹیکسٹ میں اسرائیل کو اس ریجن میں بھیجا گیا تھا کہ وہاں پہ جو جوئش زائنزم، کہ آپ کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ مڈل ایسٹ جڑے گا، کیونکہ ان کو خوف دلوایا جائے گا ایران کا کہ ایران نے آپ کی تباہی کر دینی ہے، اور ایران کا نیوکلیئر از اگینسٹ مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے. تو وہ سارے ڈر کے اسرائیل کے ساتھ اپنا سیکیورٹی آرکیٹیکچر کریں گے. اور پولیٹیکل پرانگ میں انہوں نے ابراہم ایکارڈ کو چلا دیا، جس کو ہالٹ کر دیا گیا. جی سیریسلی ہالٹ کر دیا گیا. اور آئی ایم شیور کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی اسی برج کے اوپر سے واک کریں گی جو پاکستان نے پرووائڈ کیا ایران اور مڈل ایسٹ کو جوڑنے کے لیے. اور اسی برج کی وجہ سے ہی پاکستان کے نے جو ان کو ریسٹرینٹ کی ریکویسٹ کی، انہوں نے آنر کیا پاکستان کو. دیٹس وائی قطر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، حالانکہ قطر کے بیچ میں بھی ٹارگٹ کیے گئی تھی امریکن انٹرسٹ کو. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اسٹریٹجک جو امپورٹنس ہے پاکستان کی، اور جو رول ہے اور جو نیت ہے اور جو کریکٹر ہے، جو ٹرانسپیرنسی نیوٹریلٹی ہے، اس کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہو گئی ہے. مڈل ایسٹ بالکل. بھی کھڑا ہو گیا. زاہد محمود امریکہ کا صاحب، بھی شکریہ میرے ادا سوال کو کرتے ہیں آپ کہ نے اپنے امریکہ بھی تجزیے کے کھڑا ہو آخر میں کنکلوڈ کر دیا. سینئر اینکر پرسن عائشہ بخش صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان کو بھی ہم پینل میں ویلکم کرتے ہیں. لیکن عبداللہ حمید گل صاحب سے ہمارا سوال ہے. عبداللہ صاحب، یہ جو ہم سمیرا بھی ابھی گفتگو کر رہی تھی کہ پاکستان کی جو خطے میں ایک اسٹریٹجک ویلیو ہے، جس کو دنیا ہمیشہ اس نظر سے دیکھتی رہی کہ پاکستان کی بہت ویلیو ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ ویلیو بہت ہی زیادہ چیلنجنگ تھی. اگر پاکستان کی سارے معاملے میں نیتی شامل نہ ہوتی، پاکستان اگر بغض رکھتا، چاہے افغانستان کے معاملات کو دیکھ لیں یا ماضی میں ایران کے معاملات کو دیکھتے، تو پاکستان اس ویلیو کو اس طرح سے یوٹیلائز نہ کرتا. لیکن یہ پاکستان کا جذبہ خیر سگالی تھا، یا نیک نیتی اس کو کہیں، کہ پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک ویلیو کا بالکل رائٹ یوٹیلائزیشن کیا، اور آج جو دنیا ہے وہ جنگ کے دہانے سے واپس آئی ہے. یہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے قد کے ساتھ جب کھڑا ہوگا اور صحیح راستے کے اوپر اپنے آپ کو ڈالے گا تو انشاءاللہ کامیابیاں اس کا مقدر بنیں گی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ملٹری جو کامیابی تھی 2025 میں، اس کے بعد 2026 کے اندر سفارتی کامیابی،
गो के ये एक MOU है, MOU के बाद अभी मुआहदा होना है और उसके खदशात बहुत सारे हैं जो मैं गाहे बगाहे आपके साथ बात करता रहता हूँ उस मामले पे। अभी इसके अंदर बहुत सारे इम्तिहानात हैं और सुमेरा यहाँ बैठी हैं, बहुत अच्छा जानती हैं कि ये इतना आसान खेल नहीं है कि अब बिल्कुल ही आप कहें कि अबैंडन कर दिया अमेरिका ने इजराइल को, या इजराइल जो है इस खित्ते के अंदर अब उनकी चॉइस नहीं रहा। नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान को ये देखना है कि हमने लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ कैसे बढ़ना है, जबकि लुक वेस्ट को भी नाराज नहीं करना। बड़ा मुश्किल काम है, ये पुलिस सराब से गुजरने का मामला है। लेकिन इस सब के अंदर मेरे ख्याल में कि जहां एक जनरल साहब भी बात कर रहे थे, एक विल होनी चाहिए। जब हमने ये फैसला कर लिया और उसके बाद हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे आ गई, अब इसके साथ इस कौम का जो साथ है वो जरूरी है। और वो कौम का साथ तब होगा जब लोग महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, नाइंसाफी से बाहर आएंगे और जब उनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो उनके सामने चाहे कोई भी खड़ा हो वो उसको लब्बैक कहेंगे और उसके लिए वो अपनी जान तक निछावर करेंगे। सियासी लीडरशिप्स जो होती हैं उनका काम होता है कि वो मुल्क के लोगों का किरदार बनाएं। ईरान अगर ये जीता है जंग तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी किरदार साजी है, और अगर ये किरदार साजी ना होती तो यकीन माने कि वो 2 दिन नहीं खड़े हो सकते थे। 2 न्यूक्लियर पावर जिनमें से एक अमेरिका, दुनिया की वाहिद सुपर पावर, हमला आवर होती है और उसके बाद उनको तहस नहस कर देती है, फिर 8 महीनों में दोबारा हमला करती है, तो फिर उसके बावजूद 40 दिन तक रेजिस्ट करना और फिर मज़ाकरात के ऊपर रेजिस्ट करना और अपनी बातों को मनवाना, पाकिस्तान का किरदार क्या था? पाकिस्तान का किरदार ये था कि पाकिस्तान गो के तीसरी दुनिया का मुल्क समझा जाता है, लेकिन काम ये था कि अमेरिका तक को ये बता दिया कि यहाँ आप सही नहीं कर रहे, ये आप गलत हैं। ये जो JD वेंस ने कहा कि मैंने इतनी 3 महीने में अपनी बेगम से बात नहीं की जितना कि मैंने आर्मी चीफ साहब से बात की, तो उसका क्या मतलब था? क्या आपका क्या ख्याल है कि ये वो आर्मी चीफ हैं जो लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। जितना मैं जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जानता हूँ, वो कभी भी जो है वो सुनते सब की होंगे लेकिन करते वो हैं जो उन्होंने अपने मन की करनी होती है। इसलिए उन्होंने वही बताया, अमेरिका को रियलाइज करवाया कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं। ईरान को भी बताया कि आप ओवर स्ट्रेच ना करें अपने आप को। यही वजह है कि जब एक बैलेंस्ड रोल लेके निकले और सिद्ध के दिल से निकले, अपनी राह पाकिस्तान ने न्यूट्रल मीडिएटर का किरदार अदा किया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आयशा बख्श सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आयशा, कहिएगा, स्विट्जरलैंड टॉक के फ़ौरन बाद ईरानी सदर का पाकिस्तान आना, क्या समझती हैं इस दौरे की क्या अहमियत है, क्या वजह थी और पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत शुक्रिया पाकीज़ा, आपका दौरे की अहमियत तो बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जो हमने 100 से ज़ायद दिन गुजारे हैं जंग के, उसके जो असरात, हालात हम लम्हा बलम्हा रिपोर्ट करते रहे, दुनिया की मईशत कैसे मुतासिर होती रही, यहाँ तक कि आज अमरीकी सदर मजबूर हो गए ये कहने पर कि बहुत अच्छे रुख पर मुआहदा आगे बढ़ रहा है। ये ईरान की भी ज़रूरत थी, हमारी भी ख्वाहिशात के मुताबिक है। और वो इस बात पर भी खुश हैं कि तेल की जो रसाई है, जो आमदो रफ्त है, वो जिस तरीके से चल रही है, उनको ये लगता है कि ऐसा पहले कभी नहीं था। गालिबन वो 27 फरवरी से पहले के हालात उनकी याददाश्त से कहीं गायब हो गए हैं। मगर मजमूई तौर पर अगर नजर डाली जाए कि ये दौरे की अहमियत क्या है, ये इस वक्त में दौरा क्यों हो रहा है जब स्विट्जरलैंड में एक मुआहदा साइन हो गया है, टेक्निकल कमेटीज बैठ गई हैं, ईरान के अंदर अपने बहुत से मसाइल हैं, तो इसको 4 मुख्तलिफ जावियों से जाना जा सकता है, परखा जा सकता है। सबसे अहम तो वही जिस पर हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, एक तशक्कुर, एक शुक्रिया कि पाकिस्तान भाई के तौर पर साथ खड़ा रहा, उसने वो रास्ते बना के दिए, वो रास्ते निकाल के दिए जो कि जंग बंदी से लेकर इस MOU तक और यहाँ से आगे उन 60 दिन को भी किसी इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। अब तशक्कुर की अगर बात की जाए तो आपने बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन देखे, जिस तरीके से ईरानियन प्रेसिडेंट को रिसीव किया गया पाकिस्तानी सरजमीन पर, जिस तरीके से आपके F-17 उनको सलामी दे रहे हैं, तोपों की सलामी दी गई, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों मौजूद हैं वहाँ पर। और फिर खास तौर पर अगर बात करें मिडिल ईस्ट के अंदर, तो यहाँ पर अलामती अहमियत भी नहीं कहा जाता, इसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है, यानी कि एक स्ट्रेटेजी की डेप्थ रखती हैं वो अलामतें भी जो ये जाहिर करते हैं। ईरानी सदर का फौरी तौर पर पाकिस्तान आना,
اگر ہم ماضی میں جائیں تو بیجنگ میں غالباً 23 میں ملاقات رہی جب دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ تھے سعودیہ اور ایران کے. ایک میز پر بیٹھنا اور بات کرنا یہ بتا رہا تھا کہ وہ 7 سال کی سرمری ہم نے ختم کر دی ہے. اسی طریقے سے ایرانی جب ملتے ہیں آن کیمرہ اور جب بات کرتے ہیں آف کیمرہ تو آپ لوگوں نے بڑا نوٹس کیا ہوگا ان 2-2.5 مہینے میں کہ ان کی لینگویج ایکسپریشن بہت مختلف ہو جاتے ہیں. حالیہ سوئٹزرلینڈ کے ہمارے سامنے مثال موجود ہے. سو ایران جو کہنا چاہ رہا ہے وہ بڑی وضاحت سے سامنے رکھ کر کہتا ہے. تو اس بات کی بڑی اہمیت ایرانی صدر نے پاکستان آنا, پاکستان کی مہمان بننا یا میزبانی کو قبول کرنا پسند کیا, مگر اس کو صرف اس حد تک نہیں رکھا جا سکتا کہ سطحی ہے, یہ ایک زاویہ ہے. دوسرا زاویہ جس کی بڑی اہمیت ہے وہ ہے وہی جنیوا میں ہونے والا معاہدہ. ایک بات چیت ہو گئی, کمیٹیز بیٹھ گئی ہیں, مگر اگلے 48 گھنٹے میں جو رکاوٹیں آئیں, دونوں جانب سے جو بیانات ہوئے, وہ کہیں نہ کہیں خدشات کا اظہار بھی کرتے ہیں, جنہوں نے بار بار پاکستان کو بطور ثالث بھی اس کو بھی نروز پہ لا کھڑا کیا کہ ہینڈل دا سچویشن. پرائم منسٹر کی ایکسپریشن یاد ہیں آپ کو, کس طریقے سے فوری طور پر وزیر داخلہ نقوی صاحب کو بھیجا گیا ان کی طرف سے ایرانی وزیر خارجہ کے پیچھے. تو بڑا اہم ہے اس معاہدے کو کنکلوڈ کرنا ایک مثبت انداز میں تاکہ آگے تک پہنچایا جائے. سو شکریہ کے بعد یہ معاہدہ بڑی اہمیت رکھتا ہے جو کہ ایران کے اب دل کے بہت قریب ہے, جو معاشی فائدے وہ لینے جا رہا ہے, کس طریقے سے وہ پازیٹیولی کنکلوڈ ہو, نہ کہ 60 دن تک بلکہ اس سے آگے ایک مستقل معاہدے کی طرف جائے جس سے دنیا کو بھی فائدہ ہو. بیک چینل ڈپلومیسی ایران بہت اچھے سے جانتا ہے پاکستان کو لے کر کہ پینٹاگون سے لے کر وہاں تک صورتحال پاکستان کتنا مضبوطی سے جڑا ہوا ہے. پاکستان کے ذریعے پیغام کو پہنچانا اور پھر پاکستان کے ذریعے اپنے لیے سہولت لینا, یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. نمبر 3 پہ ان معاہدوں کو بچانا بھی اہم ہے, خاص طور پہ لبنان کا معاملہ جو سامنے آیا اور IAE کی طرف سے جو ٹرمپ ایک بیان دے رہے ہیں, ایران دوسرا بیان دے رہا ہے. سو ایسا مڈل گراؤنڈ نکالا جائے کیونکہ دونوں نے اپنی آڈینس کو بھی جواب دینا ہے. دونوں جب بات کرتے ہیں آن کیمرہ یا سامنے تو وہ آڈینس کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ ہم جو معاہدے کر رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ کے مفاد میں ہے, ایرانی قیادت کہتی ہے کہ ایران کے مفاد میں ہے, مگر دراصل جنگ سے دونوں نکلنا چاہ رہے ہیں, دونوں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو ان دونوں کی ضرورت ہے کہ یہ 60 دن مثبت انداز میں کنکلوڈ ہوں اور دونوں جانب اس کے فوائد پہنچیں. علاقائی توازن یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جو پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں کے ذریعے ثابت کیا ہے. جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ پاکستان نے چائنا اور امریکہ کے درمیان ہمیشہ ایک بیلنسنگ ایکٹ رکھا ہے, کسی کو کسی کے مفاد کے خلاف استعمال نہیں کیا بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کو فائدہ ہی دیا ہے یا فائدہ ملا ہے پاکستان کے ذریعے. یہی صورتحال اب یہاں پر اس خطے میں ایران اور عرب ممالک کو لے کر ہے, جہاں پاکستان فائدے میں گیا ہے, عرب ممالک کے بھی جنگ بندی ہوئی, نقصان کو کم کیا جائے, اور ایران کے بھی فائدے میں گیا, یہاں تک کہ سعودیہ سے کیا گیا معاہدہ بھی ایران کے فائدے میں ہی گیا اور سعودیہ میں گیا. یعنی پاکستان سیکھ گیا ہے وہ سفارتکاری جو کہ فائدہ نہ صرف پاکستان کو دے رہی ہے, وہ جہاں جہاں ایکٹ اور ریئیکٹ کر رہا ہے ان ملکوں کو شاید اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے. سب سے آخر میں چوتھا زاویہ یہ بنتا ہے جو پاکستان اور ایران کے دو طرفہ تعلقات اور معاملات ہیں. یہ سب سے اہم ہے کیونکہ ان سے مستقبل طے ہوگا ان دونوں ملکوں کا. یہاں سے آگے اگر یہ معاہدے کی مضبوطی بنتی ہے, یہ جسے کہیں کہ ایک کارآمد بنتا ہے, تو پھر وہ تعلقات بھی مضبوطی پکڑیں گے, وہ معاشی ہوں, وہ سیاسی ہوں, وہ انتظامی ہوں, وہ آپ کے اس کے گوادر کے اس کے تھرو ہو رہے ہوں, کسی بھی طرح کا معاملہ ہو. اگر یہ معاہدے درست انداز میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ پے آف کریں گے ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں, اور پھر ایک نئی تاریخ جو کہ آنے والے سالوں اور دہائیوں میں اس خطے میں لکھی جائے گی ان تمام ممالک کے لیے. سمیرہ, جس طرح سے عائشہ نے ان 4 زاویوں کے ذریعے اس دورے کو اخذ کیا اور اس کے ثمرات اور جو آگے چلنے والے معاملات ہیں ان کو نریٹ کیا, اس کو لے کر کے آپ کیا سوچتی ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک جو پاکستان کا کردار ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان نے نہ امریکہ کی جانب اپنا ٹلٹ دکھایا, نہ ایران کی جانب اپنا ٹلٹ دکھایا, اور نیوٹرل رہ کر ان سارے معاملات کو جس طرح سے ہینڈل کیا, یعنی کہ ان باتوں کا مطلب اب یہی نکلتا ہے کہ یہ جو سفارتی ذمہ داری ہے یہ صرف اس کا آغاز نہیں ہے, اس کی بھاری ذمہ داری آگے چل کر بھی پاکستان کو نبھانی ہوگی. دیکھیں, اس ذمہ داری کا آغاز جو ہے وہ 5 اپریل سے ہو چکا تھا. ہم نے جب یہ تمام تر اس نیگوسیشن کی ذمہ داری سنبھالی, اور مجھے یاد ہے کہ کافی لیٹ نائٹ ایک پہلا رابطہ جو ہوا تھا فیلڈ مارشل کا, پرائم منسٹر کا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, اس وقت سے اس کے بعد تک جب پہلا سیز فائر اناؤنس ہوا, آپ نے دیکھا کہ اس میں پاکستانی قیادت کا نام لیا گیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے. تو ذمہ داری کا آغاز وہاں سے ہو گیا تھا, اور اسی لیے اس پچھلے 2 ماہ کے قلیل عرصے میں جتنی مرتبہ بھی امریکہ ٹیبل سے اٹھا یا ایران ٹیبل سے اٹھا, پاکستان نے ان کو دوبارہ بٹھایا. پاکستان نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ پاکستان اس ریجن میں ہے, اور پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ اس ریجن میں ایک چھوٹی سی جنگ کی چنگاری, اور اگر وہ ایران جیسے ملک میں ہوئی, ہمارے نیبرہڈ میں ہوئی, تو وہ چنگاری پورے جنگل میں آگ کی طرح پھیلے گی اور وہ کسی کے لیے بھی پھر خیر کی خبر نہیں لائے گی.
پاکستان نے اس ذمہ داری کو آگے بھی نبھانا ہے. اور میں آپ کو صرف اتنا بتاتی چلوں کہ میں ہمیشہ مڈل ایسٹ کے رول کے اوپر ہمیشہ بہت اسکیپٹیکل رہتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ 70 سے زائد، بلکہ شاید 70 سے زیادہ نہیں، 83% اسٹمسن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق 83% اٹیکس جی سی سی کنٹریز پر ہوئے جو ایران کی جانب سے کیے گئے ان ریٹرن فار دی اسرائیلی اینڈ امریکن اسٹرائکس. اب یہ دیکھیں کہ یہ جی سی سی کنٹریز جہاں پر امریکن بیسز تھے یا انسٹالیشنز تھیں، ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم نے یہاں پر اٹیک کرنا ہے اور اس کے بعد صورتحال یکسر فلپ ہو جائے گی. پاکستان کو ان ممالک کی جانب سے بھی رجوع کیا گیا، بہت بڑے بڑے ممالک، بہت بڑی بڑی اکانومیز، وہ ممالک بھی کہ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی اکانومی کا مذاق اڑایا، ہم نے ان کو بھی پاکستان کے اللہ کے حکم سے در پہ آتے دیکھا ہے. اب آگے اسی مڈل ایسٹ کا رول بہت اہم ہے، خاص طور پہ اردن، سیریا، لبنان اور ایجپٹ، مصر، کیونکہ یہ ہم نے شاید 2 دن پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ ویسٹ بینک، غزہ کے کنارے پر یہ تمام 4 ممالک موجود ہیں جو کہ امیجیٹ نیبرز ہیں اسرائیل کے. اب جب اسرائیل پر سٹرائکس ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردن کی جانب سے بھی بہت سارے میزائل انٹرسیپٹ کیے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کچھ ممالک اس میں ریکگنائز کرتے ہیں اسرائیل کو. آپ اب اس ساری موزیک کو دیکھیں گی تو کنفیوژن آپ کے سامنے کھل کر آئے گی کہ ہمارے جن سے سفارتی تعلقات ہیں، آگے ان ممالک کے اسرائیل سے بھی سفارتی تعلقات ہیں. آگے 60 روز میں پاکستان نے اس موزیک کو ری ارینج کرنا ہے، وچ از دا بگیسٹ چیلنج.